الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے احکام و مسائل اس سیریز میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع کن لوگوں پر حج فرض ہے اور کب حج فرض ہوتا ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیادی ارکان 5 ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے، جیسا کہ حدیث پاک بیان کیا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 رکن ہیں اسلام کے۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، جو بہت اہم عبادت ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص انکار کرے، کفر کرے، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ ساری دنیا سے بے نیاز ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا، اس لیے تم حج کرو۔ گویا کہ حج ایک اہم عبادت ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا کے تحت فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ حج کے لیے 5 شرائط ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ گویا کافر پر حج نہیں ہے، مسلمان ہونا چاہیے، تب اس کا حج ہوگا اور تبھی وہ حج کرنے جا سکتا ہے۔ اگر کافر حج کرے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز عاقل ہونا۔ عاقل پر حج فرض ہے۔ بچہ اگر حج کرے گا تو وہ نفلی حج ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس کو استطاعت ہوگی تو اس کے اوپر دوبارہ حج فرض ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر عاقل ہونا۔ گویا پاگل اور مجنوں پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ حج کے لیے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یہ بھی
من استطاع الیہ سبیلا کے تحت داخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر آزاد ہونا۔ اگر غلام حج کرے گا تو وہ بھی حج ادا کرنے والا شمار نہیں ہوگا، نفلی حج ہوگا، فرض ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر وہ مکہ المکرمہ تک پہنچنے کا اس کے پاس وسعت اور استطاعت ہو، اور اس کے اندر دنیاوی زندگی کی ضروریات اور واجبی حقوق کو ادا کرنے والا ہو، راستہ ہموار ہو، اور لوٹنے تک سفر کے تمام ضروریات اس کے پاس موجود ہو، اور اہل خانہ کے لیے جو اس کی کفالت میں ہیں ان کے لیے بھی وہ جب تک لوٹے تو ان کے پاس ضروریات سامان مہیا ہو، موجود ہو۔ تو گویا مسلمان ہونا ایک 5 شرطوں میں سے ایک شرط ہے، عاقل ہونا 2 ہے، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، اور نمبر 5 اس کے پاس ضروریات وہاں تک پہنچنے کی راستہ ہموار ہو، اور ضروریات جو بھی اس کو ضرورت پڑے راستے میں وہ تمام کرایہ ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور دیگر ضروریات وہ سب اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ ان 5 شرطوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کا مکلف نہیں ہے۔ دوسری چیز، عاقل اگر بچہ حج کرتا ہے تو وہ نفلی حج ہوگا، فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح عاقل ہونا، عقل مند ہونا، مجنون اور پاگل پر بھی حج نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آزاد ہونا، غلام پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر وہ تمام ضروریات جو سفر کی اور وہاں رہنے کی، راستہ ہموار ہو، اگر راستہ پر خطر ہو تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح من استطاع الیہ سبیلا میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے، عورت اگر حج کرنا چاہے تو عورت کے حج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اگر اس کے پاس محرم نہ ہو، اس کے ساتھ محرم نہ ہو تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ حج فرض ہونے کی یہ بتا دیا گیا کہ کن لوگوں پر حج فرض ہے اور کون لوگ حج کر سکتے ہیں، کیا کیا شرائط ہیں حج فرض ہونے کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح باتیں سیکھ کر، سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔